یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا 186 186 نمبر آیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم ابھی نیا سبق شروع کریں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب تجھ سے پوچھے. سأل ماضی ہے، یسأل مضارع ہے. سأل اس نے پوچھا، کا تجھے. سأل کا اس نے سوال کیا، اس نے تجھے پوچھا. وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب تجھ سے سوال کریں اس لیے کیا ہے عبادی، عبد کی جمع ہے، میرے بندے. آگے چونکہ جمع آ رہا ہے اس لیے پھر ہم اس سنگولر فعل کا بھی ورب کا بھی جمع میں ترجمہ کریں گے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اور جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں. انی میرے متعلق. ان کے بارے میں، نی میرے. تو انی دو نون ہے، جمع کر کے تشدید ڈال دی، اکٹھا کر دیا اس کو. انی میرے متعلق، میرے بارے میں. فَإِنِّي قَرِيبٌ یقیناً میں قریب ہوں. اجیب میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. دعوی پکار، دعا. الداعی پکارنے والے کی. الداعی پکارنے والا. اجیب دعوت الداعی میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے. دعا اس نے پکارا، اس نے دعا کی. یدعو وہ دعا کرتا ہے، تو یہ ماضی ہے لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مضارع میں کرتے ہیں. اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی بس چاہیے کہ وہ میری بات کا جواب دیں. فل بس چاہیے، یستجیبو کہ وہ جواب دیں، لی مجھے جواب دیں سے مراد ہے جب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ تم ایمان لاؤ تو ان کو بھی مجھے جواب دینا چاہیے کہ ہاں لمیاں ہم ایمان لاتے ہیں، تو وہ مجھے جواب دیں، میری بات مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور میرے اوپر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائے. یرشدون وہ ہدایت پاتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا کا جواب دیا جائے، ان کی دعا کو قبول کیا جائے، جب اگر انسان یہ بنی نوع انسان یہ چاہتے ہیں، یا اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا کو قبول کیا جائے، یا ان کی دعا کو خدا تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کا جواب دے جب وہ خدا کو پکارتے ہیں، تو پھر شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، وہ بھی میری باتوں کا جواب دیں، لبیک کہیں اس کے اوپر. وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور میرے اوپر ایمان بھی لائیں. دو چیزیں ہیں، ایمان لانا اور پھر خدا تعالیٰ کی ہر بات پر لبیک کہنا. لَعَلَّهُمْ یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. ترجمہ کر دیتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب تجھ سے پوچھتے ہیں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّی قَرِیبٌ تو یقیناً میں قریب ہوں. مراد ہے آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی بس چاہیے کہ وہ میری بات کو قبول کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اُحِلَّ لَکُم لیلۃ الصِّیام الرَّفَثُ اِلیٰ نِسَائِکُم. اُحِلَّ جائز قرار دیا گیا، جائز کیا گیا، الاؤڈ کیا گیا. لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں. ویسے تو لیلۃ واحد ہے اور لیالی جمع آتے ہیں اس کا، تو الصیام چونکہ جمع ہے اس لیے رمضان کی یا روزوں کی رات میں، یعنی روزوں کی راتوں میں. احل لکم تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم
الرفث بیوی سے تعلقات قائم کرنا. الرفث کے کئی معنی اور بھی ہیں قرآن کریم میں، گندگی کے معنوں میں بھی آیا ہے اور ایک اور معنی میں بھی آیا ہے، لیکن یہاں الرفث کا مطلب ہے میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا. احل لکم تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام رمضان یا روزوں کی راتوں میں، الرفث تعلق قائم کرنا، الی نسائکم تمہاری بیویوں سے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن لباس وہ لباس ہیں، لکم تمہارا، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو. علیم اللہ بہت لمبی تشریح جاتی ہے، زندگی کا نچوڑ ہے میاں بیوی کے یہ ٹکڑا کہ انسان بے شمار مطالب تفصیلی نکات ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو لباس کے حوالے سے ہم کر سکتے ہیں تو ظاہری طور پہ نظر آتی ہیں. لباس کا مطلب انسان کی عزت کی حفاظت کرنا، ہر طرح سے پروٹیکشن کرنا، گرمی سردی ہر ماحول سے بچانا، تو وہ ساری چیزیں میاں بیوی کے تعلقات میں آ جائیں گی. اس طرح ایک لباس انسان کی کئی حوالے سے حفاظت کرتا ہے، اسی طرح میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے، ان کو بھی ایک دوسرے کی ہر لحاظ سے حفاظت کرنی چاہیے. ہن لباس لکم وہ تمہارے وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم اور تم لباس لہن ان کا لباس ہو. علم اللہ انکم اللہ نے جان لیا ہے، انکم کنتم تختانون کہ یقیناً تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے نفسوں کے بارے میں. فتاب علیکم پس وہ تم پر فضل سے متوجہ ہوا، وعفا عنکم اور اس نے تم سے درگزر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم پہلے خیانت سے کام اس طرح لیتے تھے، تم میں اور بالکل گویا کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے وہ تمہاری زندگی ہے، وہ تمہارے لباس کی طرح ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے زندگی کے ہر کام میں تمہارے ساتھ شامل ہیں. تو خدا تعالیٰ کی عبادت تمہیں اپنے بیوی بچوں سے دور نہیں کرتی، بلکہ ان کے بھی حقوق ہیں جو تم ادا کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی حقوق بھی ادا کر سکتے ہو. علیم اللہ اللہ نے جان لیا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم یقیناً تم اپنے نفسوں کے بارے میں خیانت کرتے تھے. خیانت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے نفس کا یہ حق تھا کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاتے، لیکن تم نہیں جاتے تھے خدا کی خاطر، یہ ہے خیانت. فتاب علیکم پس تم پر وہ فضل سے متوجہ ہوا، وعفا عنکم اور اس نے تم سے درگزر کیا. فالآن باشروہن پس تم اب ان سے تعلقات قائم کرو. فالآن پس اب، الآن اب ناؤ، فالآن پس اب، باشرو تم تعلقات قائم کرو، ہن ان سے. وابتغوا اور تم چاہو، تلاش اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے. وکلو اور تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، کلو امر ہے، اشربو بھی امر ہے. وکلو اور تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو. تو کلو امر ہے، واو الگ ہے، ادھر بھی واو الگ ہے، اشربو امر ہے. کلو تم سب کھاؤ، وشربو اور تم سب پیو، حتی یتبینہ یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض خیط کہتے ہیں دھاگے کو، الابیض سفید، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے. تو اصل مراد یہ ہے کہ اتنی روشنی ہو جائے کہ دو چیزوں کے درمیان ڈسٹنگوش کر سکے انسان. اتنی ہلکی سی روشنی ہو جائے کہ اگر سفید اور کالا دھاگا انسان کو اکٹھے پکڑتے ہیں تو وہ نظر آئے الگ الگ. اندھیرا ہوگا تو obviously دونوں بلیک لگیں گے. تو اتنی سی روشنی سحری کے ٹائم اتنی سی روشنی ہو، اس وقت تک تم کھاؤ اور پیو جب تک تمہارے لیے اتنی سفیدی نہ ہو جائے کہ سفید اور کالا دھاگا آپس میں پہچانے جا سکے. دوسرا الخیط الابیض کے ترجمہ کیا جاتا ہے سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے، یعنی رات کا وہ حصہ جو بلیک آؤٹ ہوتا ہے بالکل، وہ صبح کے حصے سے، جبکہ ڈان کا ٹائم ہے بالکل پاؤ پھوٹ رہی ہے
اور ہلکی سی روشنی ہونے لگتی ہے، اس کو خیط الابیض سے تشبیہ دی ہے. لیکن الخیط کہتے ہیں دھاگے کو، خیاط کہتے ہیں سینے والے کو، درزی کو بھی کہتے ہیں لیکن نڈل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی سیتی ہے. وَکُلُوا اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، ظاہر یتبین کا لفظی ترجمہ ہے، حتیٰ حروف ناصبہ میں سے ہے اس لیے یہ نون کے اوپر نصب ہے، ورنہ یتبین وہ واضح ہو گیا، یتبین وہ واضح ہو جاتا ہے، it becomes manifest، تو وہ بالکل کلیئر ہو گیا. تو میں نے بتایا حتیٰ جو حروف ناصبہ ہیں 6، ان میں سے ایک حتیٰ ہے، اس کی وجہ سے یہ نون کے اوپر نصب ہے. حتیٰ یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاری، من الخیط الاسود کالی دھاری سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر اتموا تم مکمل کرو، امر ہے پھر، جیسے کلو اور اشربو امر تھا، اتموا بھی امر ہے. ثم اتموا، ثم اتموا پھر تم مکمل کرو، الصیام روزوں کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن ولا تباشروہن اور تم ان سے تعلقات قائم نہ کرو، وانتم عاکفون واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے، بیٹھنے والے، اعتکاف کی خاطر، یہاں تک کہ تم ولا تباشروہن اور تم ان سے تعلقات قائم نہ کرو، وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجد میں. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی لیمٹس ہیں، فلا تقربوها بس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، مراد ہے ان کو توڑنے کی سوچو بھی نہیں، قریب نہ جاؤ سے مراد ہے تم ان کو کسی طرح بھی کراس کرنے کے بارے میں سوچو بھی نہیں. تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، لیمٹس ہیں، فلا تقربوها بس تم ان کے قریب نہ جاؤ. کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے آیاتی اپنے نشانات کو، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. لمبی آیت ہے، پھر ایک دفعہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. احل لکم تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں یا روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم اپنی بیوی کا تعلقات قائم کرنا، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو. علیم اللہ اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختارون کہ یقیناً تم خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے نفسوں کے بارے میں، فتاب علیکم پس اس نے وہ تم پر فضل سے متوجہ ہوا، وعفا عنکم اور اس نے تم سے درگزر کیا، فالآن باشروہن پس اب تم ان سے تعلقات قائم کرو، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کر دیا ہے، جو لکھ دیا ہے اس فضل کو تلاش کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور تم کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، کالی دھاری سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر اتم الصیام تم روزوں کو مکمل کرو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور تم ان بیویوں سے تعلقات نہ کرو، وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو، فی المساجد مسجدوں میں. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں،
فلا تقربوها، بس تم ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتی ہی، اپنے نشانات، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ یتقون، وہ تقوی اختیار کریں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ نیچے فٹ نوٹ میں حضور نے اوپر کنتم تختانون انفسکم کی تشریح بھی بیان فرمائی ہوئی ہے، جو میں نے بیان کر دی تھی۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور تم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ، بینکم، آپس میں، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، اور تم آپس میں اپنے مالوں کو جھوٹ کے ساتھ نہ کھاؤ، فریب دے کے، دھوکہ دے کے کسی کا مال نہ ہتھیاؤ، اس کا، ایک دوسرے کا مال اس طرح فریب سے اور دھوکے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم اس، تدلو، تم لے جاتے ہو، بیہا، اس مال کو، ہا کی ضمیر اموال کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ضمائر بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہے کہ کون سی ضمیر کس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، پھر ترجمہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، لا جو ہے، یہی لا عطف کے ساتھ یہاں پہ بھی ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک چیز ہوگی کہ تم آپس میں اپنے مالوں کو جھوٹ کے ساتھ نہ کھاؤ، جھوٹ بول کے ایک دوسرے کے مال کو قبضہ نہ کرو۔ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، لکھا نہیں گیا، معذوف ہے، لیکن واو عطف کے ساتھ وہی لام یہاں بھی کام کر رہا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم حکام یعنی افسران کے پاس نہ لے کے جاؤ ان اموال کو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے اموال میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ ایسا کرنا غلط ہے، کہ آپس میں ملے ہوتے ہیں سارے افسران نیچے سے لے کے اوپر تک، پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چاہتا اپنا کیس لے کے آ جائے، رجسٹری وغیرہ کروانی ہو، کچھ کرنا ہو، خصوصاً غریب ممالک میں اس کا بہت زیادہ ہے، کرپشن ہر جگہ اب ڈفرینٹ طریقوں سے ہوتی ہے، تو کرپشن نہیں، اس وقت تک وہ نہیں کام ہونا جب تک نیچے سے لے کے اوپر تک حکام کو ساروں کو کھلا نہ لے، اس سے منائی کی کہ جھوٹ بول کے اور خواہ مخواہ کے نہیں جی یہ تو بڑے افسر کے پاس لے جانا پڑے گا، اتنے پیسے لگیں گے، تو حکام کے پاس ان کو نہ لے کے جاؤ تاکہ تم ان لوگوں کے اموال میں سے ایک حصہ کھاؤ، منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ، پھر میں اس آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا، میں نے بتایا لا یہاں پہ معذوف ہے لیکن وہ پوری طرح ہے، وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم ان اموال کو افسران کے پاس نہ لے کے جاؤ، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً من اموال الناس، لوگوں کے اموال میں سے ایک حصہ، یہاں پہ فریقاً حصے کے معنوں میں ہے، گروہ کے معنوں میں نہیں ہے، لوگوں کے لیے نہیں بلکہ فریقاً من اموال، اموال میں سے ایک حصہ، تو لوگوں کے اموال میں، تاکہ لوگوں کے اموال میں سے ایک حصہ اس غرض سے مقام بالا تک نہ لے کے جایا کرو لوگوں کے اموال کو، بالاسمی، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو آج ہم ادھر تک ہی پھر کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر اس کی دہرائی کریں گے اور پھر آگے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ، سلام جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔